بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات ہر چیز سے ممتاز حیثیت رکھتی ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے وہ سیرت عطا کی ہے جس کی نمایاں خصوصیات نہ صرف نبی علیہ السلام کو بلکہ آپ کی امت کو پچھلی تمام امتوں سے فوقیت کا درجہ دلانے میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ سیرت النبی کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ہماری زندگی کا ہر پہلو اور اس پہلو کو گزارنے کا طریقہ ہمیں سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر نظر آتا ہے۔ یہ خصوصیات ہیں۔ آپ کسی بھی شخص کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ بنائیں، کہیں نہ کہیں جا کر آپ کے اور اس کے کردار میں فرق آ جائے گا۔ آپ کو اس کا راستہ ترک کرنا پڑے گا، آپ کو اس کی اقتداء چھوڑنی پڑے گی، کیونکہ وہ آپ کی طبیعت کے، آپ کے مزاج کے، آپ کی جو شخصیت ہے اس کے منافی اس کا کردار آ جائے گا، جس کی وجہ سے آپ کو راستہ جدا کرنا پڑے گا۔ لیکن سیرت النبی کے اندر ایسی بات نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت میں یہ خصوصیت موجود ہے کہ آپ اپنے نبی کو آئیڈیل اور نمونہ بنائیں، آپ کی سیرت کو اپنائیں اور زندگی کا ہر لمحہ نبی علیہ السلام کی سیرت مبارکہ کے مطابق گزارنے کی اگر آپ ہمت کریں اور عزم کر لیں تو کوئی موڑ اور کوئی لمحہ اور کوئی لحظہ اور کوئی وقت ایسا نہیں ہے کہ جو انسان کی زندگی میں آئے اور نبی علیہ السلام کی سیرت انسان کا ساتھ چھوڑ جائے۔ یہ خصوصی طور پر نبی علیہ السلام کو گویا ایک معجزہ عطا کیا گیا جو سیرت کی صورت میں امت کے سامنے ہے۔ آپ علیہ السلام کا بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، یہ ساری چیزیں زندگی کا سارا حصہ امت کے سامنے ہے۔ بہت سارے لوگ بلکہ اکثریت ایسے ہیں کہ ان کی اگر اکثریت زندگی لوگوں کے سامنے ہو پھر بھی کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں، کچھ اوقات ایسے ہوتے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جو لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے، پھر لوگ سوچنے پر یا دوسرے لوگوں سے بحث کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اس کا یہ وقت کیسا ہے یا اس وقت کو کیسے گزارا جائے۔ لیکن واحد ذات نبی علیہ السلام کی ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ، آپ کی زندگی کا ہر وقت، آپ کی زندگی کا ہر قول اور فعل امت کے سامنے ہے اور روز روشن کی طرح آیا ہے، اظہر من الشمس ہے۔ لوگ اس سے استفادہ حاصل کر بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ آئندہ کرتے بھی رہیں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی ان خصوصیات میں وہ پیغمبر کی تعلیمات ہوں، وہ پیغمبر کے اقوال ہوں، وہ پیغمبر کے اعمال ہوں، وہ پیغمبر کے احکامات ہوں، وہ نبی علیہ السلام کا لایا ہوا دین ہو، الغرض جس چیز پر نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی پر عمل کیا یا عمل کرنے کا حکم دیا، یہ سیرت کہلاتا ہے، یہ دین کہلاتا ہے۔ اس پر عمل کرنے سے انسان کو کامیابی ملتی ہے، اس پر عمل کرنے سے انسان کا مقدر بن جاتا ہے، اس پر عمل کرنے سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے، اللہ کا محبوب پیغمبر بھی راضی ہو جاتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی سیرت طیبہ یہ ساری لوگوں کے سامنے ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہماری خوشیوں کا موقع ہے یا ہماری غمیوں کا موقع ہے، عسر ہے یا یسر ہے، تنگی ہے یا آسانی ہے، ہم نے اپنی نبی کی سیرت کو اپنی زندگی کے اندر کس قدر اپنایا ہے۔ آپ دیکھیں نبی علیہ السلام کا بچپن ہے، یتیمی کے اندر گزر رہا ہے۔ پیدائش سے بھی قبل والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا تھا،
یتیمی کے اندر اپنا وقت بسر کر رہے ہیں، اور اس سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کے اندر یتیم لوگوں کے لیے ایک خاص محبت اللہ رب العالمین نے پیدا کر دی۔ اب اگر کوئی یتیم ہے، مسکین ہے، وہ یہ سوچے کہ اللہ رب العالمین نے میرے والدین کا سایہ مجھ سے لے لیا، تو اس میں ایسی کوئی بڑی بات نہیں ہے، ایسی کوئی سوچنے والی بات نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی ایسا سلوک ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر نے بھی یتیمی کے اندر اپنا وقت گزارا ہے۔ اسی طرح آپ کا لڑکپن ہے، لڑکپن کے اندر جو انسان چیزیں دیکھتا ہے وہ چیزیں نقش بھی ہو جاتی ہیں، اور ان کا بہت سارا ایفیکٹ، بہت سارا اثر انسان کی طبیعت کے اندر آ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا لڑکپن ہے تو کفار قریش مکہ یہ سارے حضرات اپنی ایک دوسرے کے ساتھ لڑائیوں کے اندر مصروف عمل ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ کوئی کعبۃ اللہ کی وجہ سے لڑ رہا ہے کہ یہ ہمارا ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی جائیدادوں کے پیچھے لڑائی کر رہا ہے، کوئی دین کے پیچھے لڑ رہا ہے، کوئی اپنی ذات کے پیچھے لڑ رہا ہے۔ قبیلوں کے قبیلے آپس میں گتھم گتھا ہو کر لڑائیاں کر رہے ہیں، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا لڑکپن ہے، آپ یہ سارے معاملات دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے۔ تو اس سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت کے اندر اللہ رب العالمین نے امن پسندی کی ایک خصوصیت کو رکھ دیا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام آئے، اعلان نبوت کے بعد ساری کائنات کے اندر امن کا پیغام دیا، امن کا پیغام دیا، اور یہ تقریباً انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت میں تھا۔ تو اس طرح اللہ رب العالمین نے امن کا جو ایک خاص مادہ ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی طبیعت میں رکھ دیا، اور اس بستی کو، اس قریے کو امن کا گہوارہ بنا دیا۔ تو آپ کا جب لڑکپن ختم ہوا، جوانی ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے 25 برس کی عمر میں پہلا نکاح فرمایا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ، اور لوگوں کی شہادتیں موجود ہیں اس بات کے اوپر کہ جب جوانی کا عالم تھا، نکاح نہیں ہوا تھا، یا نکاح ہونے کے بعد یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا جو شباب اور عروج کا زمانہ تھا، ان حالات کے اندر بھی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر حیا اتنا تھا، اور پاکیزگی اتنی تھی، پاک دامنی اتنی تھی کہ لوگ اس کی اس زمانے میں بھی مثال دیا کرتے تھے، اور آج تک لوگ مثال دیتے آ رہے ہیں۔ صبح قیامت تک اس چیز کی لوگ مثال دیتے رہیں گے کہ مسلمانوں کا نبی خاتم الانبیاء اور امام الانبیاء، اس کے اندر اتنی پاک دامنی تھی، اتنی طہارت تھی کہ اس کی مثال کائنات کے اندر نہیں ملتی۔ تو یہ سیرت النبی کی خصوصیات ہیں، ہم ان پر اگر عمل کریں تو ہماری زندگی بن جائے گی۔ یہی دین کا سبق ہے، یہی دین ہمیں درس دیتا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت پر عمل کریں، اور یہ ایسی تعلیم ہے، ہمیں بہت سارے فائدے اس سے حاصل ہوتے ہیں۔ دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں نبی کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے، پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔